خدا کی قسم قافلہ ہمارا تھا، دوسرے قافلوں سے اہل سنت کی خواتین آ کے پوچھ رہی تھی آپ نے کس طرف اشارہ کیا، کون ہے؟ جب میں نے نام لیے تو ہر آنکھ میں آنسو تھا۔ تم دلوں سے محبتیں نکالنا چاہتے ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبتیں دلوں سے نہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی کلمہ ہوگا نواسہ رسول سے، دختر رسول سے محبت کرے گا۔ آئیں بھائی، مجھے کہا گیا کہ آج چوتھے امام کا تابوت برآمد ہوگا۔ میں حضرت مختار کی جنگ پڑھنا چاہتا تھا لیکن سینے میں دم نہیں ہے، طاقت نہیں کہ میں پوری پڑھ سکوں۔ جب کچھ دیر مجھے اور برداشت کر لیجئے گا، چلیے گا کچھ دیر میرے ساتھ۔ میں دیکھ رہا بہت سے لوگ کھڑے ہیں، جہاں تک دریاں تھیں آپ نے جو اہتمام کیا تھا، جناب سیدہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس بھائی چلیے گا میرے ساتھ، یہ آخری ایام ہیں، 2-3 اور شبیں ہیں نا، پھر اس کے بعد نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو۔ میں اور آپ تو محرم و سفر میں جب مصائب آتے ہیں تو روتے ہیں، چوتھے امام پورے سال روتے تھے، ہے نا؟ علماء سے آپ نے روایات سنی، ہماری کتابوں میں موجود۔ میرے ساتھ رہیے گا کہ کسی نے چوتھے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، میرے سارے خاندان کی تمنا یہ تھی کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے شرکت فرما لیتے، مولا ہم سب آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو مولا نے بس نام سنا شادی ہے، مولا کے آنسو بہنے لگے۔ کہا جب سے میرے بھائی علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا۔ اس نے مولا کی خدمت میں التجا کی، تڑپنا شروع کیا، کہا مولا اگر کچھ دیر کے لیے آ جاتے، میری مولا حسرت تھی کہ میرے بھائی کی شادی اور آپ کچھ دیر کے لیے آئیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا مجھے ہر شرط منظور ہے۔ فرمائیے مولا کیا شرط ہے؟ کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب کوئی پڑھ دے، میں تمہارے بھائی کی شادی میں آ جاؤں گا۔ میں نے بڑے خاندانوں میں، بہت سے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے مولانا مصائب پڑھ دیں۔ بہت سے خاندانوں میں نے ابھی بھی دیکھا ہے، چلیں گے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے؟ تو جب کہا نا مولانا نے فرمایا کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دو، میرے بابا کے مصائب پڑھ دو تو میں آ جاؤں گا۔ کہ مولا منظور ہے۔ مولا تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ابھی مجلسیں رائج نہیں ہوئی تھی، تو لوگ شرم کرتے تھے رونے میں، حیا کرتے تھے۔ جیسے ہی لوگ، مولا نے کہا تمہیں شرط یاد ہے اپنی؟ کہا ہاں مولا میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس نے ایک آدمی سے کہا کچھ دیر کے لیے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دو۔ جیسے ہی ایک آدمی نے مصائب پڑھنا شروع کیے، مولا نے اس آدمی کو دیکھا جو گھر کا مالک تھا۔ مولا نے کہا یہ لوگ حیا کر رہے ہیں رونے میں، ذرا چراغ گل کر دے تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے۔ مولا فرماتے تھے جب میرے بابا پہ رو، میرے بھائی پہ رو تو بلند آواز سے رونا، رونے میں بخل نہ کرنا۔ یہاں تک بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مولا فرماتے تھے ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے مرنے پہ روتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس نے چراغ گل کیا، سب رونے لگے۔ جب اس نے مصائب ختم ہوئے نا دوبارہ چراغ جلایا، دیکھا مولا سجاد تشریف فرما نہیں۔ سب پریشان ہوئے، مولا آئے بھی تھے، کھانا بھی نہیں کھایا، چلے گئے۔ اٹھا دروازے پہ آیا، دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا مولا آپ اندر کیوں تشریف نہیں رکھتے؟ کہا اب تک یہ سب تیرے مہمان تھے، اب یہ سب میرے مہمان ہیں، یہ میرے بھائی کی مجلس میں آئے ہیں، انہیں میں ودا کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم اتنا کیوں اہتمام کرتے ہیں عزاداری کا؟ ہم مولا کے مہمان بن کے آئے، اس لیے اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی پیش کر دے، مولا دور کر دیں گے۔ آپ سب مولا کے مہمان ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے بتایا گیا 44 سال ہو گئے اس مجلس کو۔ مولا سجاد نے بھی تو 40 سال گریہ کیا تھا نا بنا بر روایت، یا بنا بر روایت 35 برس۔ بس بھائی چلیے گے میرے ساتھ، بڑا گریہ ہے مولا سجاد کا۔ میں مولا کی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ روایت میں ہے مولا سجاد ہر روز، مولا کا ایک باغ تھا مدینے میں جو مولا نے اپنے ہاتھ سے لگایا، اس میں 500 درخت تھے۔ مولا دن رات میں ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بہتر دیکھیے گا، مولا جب جانے لگے نا باغ، ہر شب جب شام کو جاتے تھے باغ میں، تو مولا مدینے کے بازار سے ہوتے ہوئے گزرتے تھے۔
سارے مدینے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہر قصاب اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتا ہے جب مولا سجاد کے گزرنے کا وقت آتا. کیوں؟ مولا سے گوشت دیکھا نہیں جاتا تھا. ایک عصر کے وقت میں مولا جب گزر رہے تھے مدینے کے بازار سے تو ایک قصائی بھول گیا کہ مولا سجاد کے آنے کا وقت ہے. وہ جانور پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا. اچانک مولا کی نگاہ پڑی گوشت پہ. مولا نے بلند آواز سے روکے کہا ہائے میرے بابا، میدان کربلا میں پیاسے مارے گئے. قصاب کی دکان تھی. فوراً قصاب آگے بڑھا، اپنے کشتے پہ کپڑا ڈالا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا، بس میں کوئی رونے میں بخل نہ کرے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا.